أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ناظرین و سامعین، میرا اور آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہماری یہ رفاقتیں اور چند لمحوں کے لیے قرآن کی باتیں میرے لیے بھی باعث سعادت ہیں اور آپ کے لیے بھی باعث سعادت ہیں۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی تفسیر۔ انشاءاللہ رمضان کے اینڈ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا بہت سارا حصہ ہم کور کر لیں گے اللہ کی توفیق سے۔ سورہ بقرہ کی باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کے فضائل، اس کا معنی و مفہوم، وجہ تسمیہ، اس کے مضامین اور اس کا جو بیسک انٹروڈکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ بقرہ کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ البقرہ کا عربی زبان میں معنی ہے گائے، دکھاؤ۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں گائے والے ایک دلچسپ، انٹرسٹنگ اور بنی اسرائیل کے رویے اور کردار کی وضاحت کرنے والا اور ان کی برائیوں کو یوں مشخص کر کے سامنے پیش کرنے والا ایک واقعہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ چونکہ اس سورہ میں 286 آیات ہیں، معاشی، معاشرتی، بین الاقوامی، عقائدی، فکری، عملی، بہت سارے گہرے متنوع مضامین ہیں۔ تو ان سب مضامین کو ایک لفظ میں بیان کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹاپک تجویز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس سے سب مضامین کا پتہ چل جائے، اور ساری صورتوں کے حوالے سے یہی ہے کہ اس میں نام سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں وہ ٹاپک ہے۔ مثلا البقرہ کا معنی گائے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں گائے کے بارے میں احکامات ہیں یا گائے کی کوئی ہسٹری ہے۔ قرآن مجید کا یہ تو موضوع ہی نہیں ہے۔ اس میں گائے والا ایک واقعہ ہے جو بہرحال ایک سورہ کے موضوع سے بھی ایک گہرا تعلق رکھتا ہے کہ اس میں جو بنی اسرائیل کے کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ واقعہ ان کے کردار کو مشخص کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ ہے اور البقرہ کا معنی گائے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 286 آیات ہیں، 286 ٹوٹل آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اس کا بیشتر حصہ مدنی دور میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کی صورتوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکی حصہ اور مدنی۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور ایسی صورتوں کو جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے۔ آئیے آپ کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ارشادات عالیہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اس کے کیا فضائل ہیں۔ بالترتیب چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن الشیطان ینفر،
من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بدک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، پتہ یہ چلا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس گھر میں اے سی ہو، ریفریجریٹر ہو، دنیا کی ہر سہولت ہو، اگر اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ بنجر ہے اور قبرستان کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث سماعت کیجیے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اے میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اقرأوا الزہراوین البقرۃ وآل عمران، بالخصوص قرآن مجید کی دو تابناک چمکدار صورتیں، روشن صورتیں، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے سورہ بقرہ کو یہ ٹائٹل دیا البقرہ، اور سورہ بقرہ کی یہ کوالٹی بیان کی کہ یہ تابناک اور روشن ہے۔ کیسے تابناک اور روشن ہے؟ جو اس سورہ کو پڑھے گا اس کو ایک نور ملے گا، ایک روشنی ملے گی، ایسی روشنی جو اس کو ایسی بصیرت دے گی، میں تو پورے یقین سے سمجھتا ہوں جو آج کے حالات کو بھی سمجھ جائے گا کہ آج امت اسلامیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت اسلامیہ زوال پذیر کیوں ہے، قوموں کو عروج کیسے ملتا ہے، زوال کیسے ملتا ہے، فکری، عقائدی، عملی، معاشرتی، معاشی برائیاں، گمراہیاں کون کون سی ہوتی ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، ان دونوں صورتوں میں یہ مکمل رہنمائی ہے۔ اس لیے آپ نے ان دونوں صورتوں کو کہا تابناک صورتیں، روشن صورتیں۔ عین ممکن ہے کہ قبر میں بھی انسان کو روشنی دیں، میدان محشر میں بھی انسان کو روشنی دیں، اس لحاظ سے بھی ان کو زہراوین کہا گیا ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو روشن صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف، جس طرح سے دو بادل ہوتے ہیں یہ ایسے انداز میں، یا بادلوں کا سایہ ہوتا ہے اس انداز میں، او فرقان من طیر صواف، یا پرندوں کے جیسے جھنڈ ہوتے ہیں اس انداز میں، قیامت کے دن آئیں گی تو حاجانی عن صاحبہما، اور جو پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں وکالت کر رہی ہوں گی۔ اللہ یہ سورہ بقرہ پڑھنے والا ہے، اسے سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے۔ آپ آج سے یہ نیت کیجئے، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو اس پروگرام کی نیت، ثواب تو ہے ہی، نیتیں بہت ساری اچھی اچھی جمع کر لینی چاہیے، ثواب کے ساتھ ساتھ یہ والے ثواب کی بھی نیت کریں کہ اس سے ہمیں روشنی ملے، ہم اس لیے اس پروگرام کو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ نیت بھی کریں کہ اس سورہ کی ہمیں سفارش ملے، اس لیے ہم اسے سیکھ رہے ہیں، اور یہ نیت بھی کریں کہ یہ سورہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے علاوہ، یہ سورت ہمارے لیے سائبان بن جائے، بادل کے ٹکڑے کی طرح، ابر کے سائے کی طرح، پرندوں کے جھنڈ کی طرح، اس لیے ہم اسے سیکھ رہے ہیں۔ یہ نیت بھی آپ اس پروگرام کو سننے میں ایڈ کیجیے، اللہ ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائے۔ تو آپ نے ایک اور حدیث میں بہت خوبصورت فضیلت ارشاد فرمائی، تیسری حدیث بھی ذہن میں رکھیے، فرمایا اقرأوا البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ تین خصوصیات آپ نے بیان کی۔ اس سورہ کو لینا باعث برکت ہے، یہ نیت بھی آپ شامل کیجئے۔ میری زندگی میں اس سورت کو سکھانے سے برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں اس سورت کو سیکھنے سے برکت آئے گی،
آپ کے معاملات میں، آپ کے گھر میں اس سورہ کی وجہ سے برکتیں نازل ہوں گی۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اگر اس صورت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے لیے باعث حسرت ہوگا، افسوس، ندامت کا باعث ہوگا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، جادوگر جتنے بھی دنیا کے ہیں سب جمع ہو جائیں، اس سورہ کا توڑ نہیں کر سکتے۔ سخت ترین جادو بھی اگر کسی انسان پہ ہے، اس صورت سے وہ ایسا کھلے گا کہ دنیا کا کوئی جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آئیے چوتھی حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ فرمایا ان لکل شیء سیناما، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ اونٹ کی دیکھیے اپنے کوہان، یہ ایسے جو اوپر ایسے اٹھا ہوا اس وقت کوہان۔ فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک اونچی جگہ ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز ہے اس میں ایک ٹاپ پہ چیز ہوتی ہے۔ فرمایا وَسِنَامُ الْقُرْآنِ، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی کوہان ہے، قرآن مجید کی کوہان ہے۔ آپ نے اسے قرآن مجید کی کوہان قرار دیا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5ویں حدیث، اور اسے آپ 5ویں خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی ہے۔ گویا کہ یہ سورت قرآن مجید میں اس کا وہی مقام ہے جو اونٹ میں کوہان کا مقام ہوتا ہے، یعنی اونچی ترین سورت ہے۔ اور اسی سورت کے اندر ہی اونچی ترین عظیم ترین آیت بھی ہے۔ کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ اس سورہ مبارکہ کی وہ آیت نمبر 255 ہے، آیت الکرسی۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک اور خصوصیت، جسے آپ چھٹی خصوصیت کہہ سکتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب کتابا، اللہ نے ایک کتاب لکھی، تحریر لکھی، قبل ان یخلق السماوات والارض بألف ایام، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے، انزل منہ آیتین، اس مبارک ریکارڈ سے اللہ نے 2 آیتیں اتاری، ختم بہما سورۃ البقرہ، ان 2 آیتوں پہ اللہ نے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کا اینڈ کیا ہے، اختتام کیا ہے۔ ان 2 آیات کو کہتے ہیں خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ، وہ 2 آیتیں کسی گھر میں 3 دن پڑھی جائیں، 3 راتیں پڑھی جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس گھر کے قریب آئے۔ تو اس سورہ کی جو آخری آیات ہے وہ بھی بہت مبارک ہے۔ گویا یہ سورہ مبارکہ بھی عظیم ہے، اس کے اندر سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ اس پہ انشاءاللہ ایک مستقل لیکچر بھی ہوگا اللہ کی توفیق سے، جب ہم وہاں تک پہنچیں گے، اللہ کرے ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور تیسری چیز کہ اس سورہ مبارکہ کی جو اختتامی 2 آیات ہیں وہ تو عرش کے خزانے میں سے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے ان 2 آیات کے ذریعے سورہ بقرہ کا اینڈ کیا۔ اس حوالے سے آخری حدیث سماعت کیجئے، وہ آخری 2 آیات کے بارے میں ہے۔ وہ حدیث آپ سورہ فاتحہ کے لیکچر میں بھی سن چکے ہیں۔ فرشتہ جب آیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ابشر بنورین، وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں اترا تھا، طویل حدیث آپ نے سنی ہے، اور اس نے کہا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ لن تقرأ حرفا منہما الا اوتیتا، جو حرف بھی آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کا ثواب، اس کا اجر ملتا جائے گا۔
آج کے گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور چند اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کا آپس میں ایک تعلق۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھا تھا کہ ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوتا رہا، جو غضب یافتہ نہیں ہیں اور گمراہ نہیں ہیں۔ ہماری اس دعا کا جواب ہے پورا قرآن مجید، سورہ فاتحہ دعا اور قرآن مجید جواب دعا، اور بالخصوص سورہ البقرہ ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے اور غضب یافتہ لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ جن پہ غضب ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا۔ تو اس کی 286 آیات ہیں، میں ترتیب کے ساتھ ان کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات میں سے جو پہلی 39 آیات ہیں اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تمہیدی آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید کا تعارف، لوگوں کی اقسام، کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ منافق ہوتے ہیں، کچھ مومن صادق ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کا واقعہ، آدم و ابلیس کا ایک پورا سبق آموز قصہ، انسانی تخلیق کا مقصد اور یہاں زمین میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد۔ تو ابتدا کی 39 آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیدی یہ باتیں کی۔ اس کے بعد تقریباً آیت نمبر 40 سے لے کر 102 تک یہ جو آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گمراہیاں، ان کے انحرافات اور ان کے اوپر جو فرد جرم عائد ہوتی تھی وہ بیان کی ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ بتایا جائے کہ بنی اسرائیل جو پہلی پرانی امت اسلامیہ ہے اس کو ختم کر کے ایک نئی امت کو برپا کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ جب کوئی ادارہ اسٹیبلش کرتے ہیں، کوئی اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں، کوئی کالج اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے کہ امت اسلامیہ کو کیوں برپا کیا جا رہا ہے، اور جو پہلی امت اسلامیہ تھی بنی اسرائیل، ان سے قیادت کو لے کر اس امت کی طرف لیڈرشپ کو منتقل کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی 39 آیات میں ایک تمہیدی باتیں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں کیا کوتاہیاں تھیں جس وجہ سے ان کو منصب امامت، منصب اقتدار، منصب قیادت، لیڈرشپ، منصب فضیلت، ان ساری چیزوں سے ان کو محروم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ذل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے، تقریباً 100 آیات مبارکہ میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ان آیات کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جن وجوہات کی بنا پر بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت سے معزول کیا گیا تھا، قرآن نے وہ ہمارے سامنے اس لیے بیان کی تھیں کہ دیکھنا تمہیں قیادت مل رہی ہے، تم امت بن رہے ہو، ان برائیوں کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جانا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری برائیاں آج امت اسلامیہ کے اندر بھی ایک ایک کر کے پائی جا رہی ہیں۔ ان کی برائیوں کی جو فرد جرم اللہ تعالیٰ نے بتائی، ساتھ اپنے انعامات بھی بتائے،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کچھ یاد تو کرو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا احسانات کیے، تمہیں ساری جہانوں پہ، سب جہانوں پہ فضیلت دی۔ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آئی، اور اسی سے اس بات میں آئی ہے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جائے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر کیا احسانات کیے اور تم نے میرے ساتھ، میرے پیغمبر اور میرے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان کی جو برائیاں قرآن مجید نے بتائی ہیں ان کی ایک لسٹ میں نے نوٹ کی ہے، وہ تفصیلاً تو ان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، سرسری اشارہ میں آپ کی طرف کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نسلی تفاخر میں تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، سمجھتے تھے ہم جو بھی کرتے رہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے بس۔ ان کی یہ فرد جرم بھی بتائی کہ بنی اسرائیل میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، تم توحید پہ قائم رہو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو مار کے جلا وطن نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے سب کام کیے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا یہ کرو گے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم اپنے وعدے کیوں توڑ رہے ہو؟ ایک آیت مبارکہ تو ایسی ہے کہ اس کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں کتاب دی ہے، اس کا وہ حصہ جو تمہارے من پسند ہوتا ہے مان لیتے ہو، جو تمہارے دل کو نہیں لگتا نہیں مانتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مان لیتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اے بنی اسرائیل جو میری کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اس کا صلہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو رسوا کیا جائے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور فرد جرم ان پہ اللہ نے عائد کی کہ تم جادو کے پیچھے لگ گئے ہو، ٹوٹکوں کے پیچھے لگ گئے ہو، عملیات کے پیچھے لگ گئے ہو، شیاطین کے پیچھے لگ گئے ہو۔ ایک اور فرد جرم تم حسد کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، محض حسد کی وجہ سے حق کو نہیں مان رہے ہو، پیغمبر کو نہیں مان رہے ہو۔ ان کی مذہبی خوش فہمیاں کہ گویا وہ جنت کے وہی ٹھیکیدار ہیں اور کوئی جا ہی نہیں سکتا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہ بھی اللہ نے بیان کی اور اس کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اے بنی اسرائیل تمہارے باپ دادا تو بڑے عظیم لوگ تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، تم ان کی نسل سے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے آباء و اجداد سے کیا نسبت ہے؟ وہ کیسے توحید پہ قائم تھے، میری فرما برداری کرنے والے تھے، تم میرے کتنے باغی ہو اور کیا کر رہے ہو؟ بہت جھنجھوڑنے والی آیات ہیں یہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس امت کی تاریخ نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی خبردار کیا تھا نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت کے لوگوں یقیناً ایسے ہو کے رہے گا کہ جیسے پہلے لوگ برباد ہوئے تھے، جن راہوں پہ وہ تھے تم بھی انہی راہوں پہ چل پڑو گے۔ تو یہ تقریباً 100 آیات مبارکیں ہیں جن میں بنی اسرائیل کی ہسٹری، ان پہ اللہ کے انعامات اور اس کے مقابلے میں ان کی روگردانیاں اور نافرمانیاں۔ وہ بڑی لاڈلی امت تھی، ان پہ ابر کا سایہ ہوتا تھا، من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، سمندروں کے پانیوں کو بھی اللہ نے ان کے لیے خشک کر دیا تھا، موسیٰ جیسے پیغمبر، تورات جیسی کتاب ان کو دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر امت اسلامیہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، خطاب کی توجہ ساری امت اسلامیہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو اب میں نے منصب امامت سے معزول کر کے
اے میرے نبی کی آخری امت، اب میں نے تمہیں آخری امت، افضل، معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دیکھو میں نے تمہیں امت اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنے کردار اور اپنے عمل سے سارے لوگوں کے اوپر اپنے کردار و عمل اور فکر و عمل کی گواہیاں ثبت کرو گے، اور تم اس قرآن کو تھامو گے، مضبوطی سے پکڑو گے۔ پھر اس امت کو اللہ نے صراط مستقیم بتایا، عقیدہ بتایا، اس میں پھر آیت الکرسی ہے، توحید عقائد کی آیات ہیں، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ، عبادات بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، ان کی رہنمائی موجود ہے۔ عقائد کی رہنمائی امت کے لیے، عبادات کی رہنمائی، ارکان اسلام کی رہنمائی، پھر اکنامیکل سسٹم کی رہنمائی، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے آداب، زکوٰۃ اس کے آداب، سود اس کی قباحتیں اور اس سے بچنا کس قدر ضروری ہے، یہ گویا کہ اکنامیکل سسٹم ہے، وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز، اس امت کے باقی امتوں کے ساتھ کیا تعلق، کس بنیاد پہ ہونا چاہیے، جہاد و قتال کی آیات، اس کے احکام، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ سوشل سسٹم، معاشرتی نظام، فیملی سسٹم، خاندانی نظام، اور اس حوالے سے کہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل، عدت کے مسائل، حق مہر کے مسائل، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ یہ سلسلہ تقریباً 140 آیات میں یہ امت اسلامیہ کو احکامات دیے گئے ہیں۔ ان کی ایک اپنی ترتیب ہے جو قرآن مجید میں جس ترتیب سے وہ آئے، اور سب سے آخر میں اختتامی آیات ہیں۔ جیسے شروع میں 39 آیات تمہیدی ہیں، تو آخری آیات اختتامی آیات ہیں، وہ جو عرش کے خزانے سے دی گئی ہیں، اور وہ بھی بہت خوبصورت آیات ہیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا ایک خلاصہ، وہ جو کہ حقیقتاً ممکن نہیں، میں نے اشارتاً آپ کے سامنے بنیادی اس کے موضوعات رکھے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سورہ کا فہم مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں نصیب فرمائے۔ آئندہ لیکچرز میں انشاءاللہ چند آیات کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح کا سلسلہ، اور حالات حاضرہ کے اوپر ان کی امپلیمنٹیشن اور جو کچھ رہنمائی ہمیں زندگی میں ملتی ہے، یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا ملاقاتوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آپ بھی کوشش کیجئے ان کو سننے کی، اپنی فیملی کو بٹھا کے، بچوں کو بٹھا کے، ان کو بھی کوشش کریں تعلق ان کا بھی قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہو، اور وہ بھی قرآن کو سمجھیں۔ امت کے ایک ممبر ہونے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے اور آپ کے لیے سینوں کی بہار، ہمارے دلوں کا نور، ہماری آنکھوں کا سرور، ہمارے غموں کا علاج، ہمارے دکھوں کا مداوا، اور ہماری بیماریوں کی شفا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔